سر، ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان سنایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ پہچان کیا ہے؟ رب کو پہچاننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی دریافت ہو گئی جس کا کوئی ثانی نہ ہو تو پھر آپ یہ پہچانیں کہ یہ خوبی کس نے بنائی ہے۔ پہلے آپ اپنے ہیومن لائف سے اپنے ونڈر دریافت کرو، اور ونڈر دریافت کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کتنا ونڈرفل ہے جس نے یہ ونڈر بنائے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اللہ کی پہچان ملے گی۔ آپ خود آئینہ ہیں۔ اگر آپ آئینہ پالش کریں تو وہ چمکتا جائے گا اور پھر اندر سے بنانے والے کی صورت نکل آئے گی۔ اللہ کی تلاش آپ باہر سے نہ کرو، اس کی تلاش آپ کے پاس ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بھٹک رہا تھا میں سودوں زیاں کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اس کے پاس جانے کا سوچو گے تو پھر اسی کی تلاش میں چلتے جاؤ گے۔ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی، میں آئینے میں جو اترا تو روبرو تھا تو۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کی تلاش کرنے جا رہے تھے، اور کہاں تک پہنچے؟ اپنے آپ تک ہی پہنچے۔ آپ نے اپنے آپ میں اترنا ہے اور پھر آپ اس کے روبرو ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو جاننے یا پہچاننے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں اتریں، اور جب آپ اپنے آپ میں اترو گے تو پھر یہ کہانی سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب آئینہ ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے آئینہ ہو۔ آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ آئینے کا عکس اور آپ۔ اب کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر والا عکس باہر نکل آئے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر اس سے باتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہو، اشارہ کر رہا ہو۔ جب آپ چپ ہو جائیں تو وہ آگے سے بول پڑے کہ آگے اب کیوں نہیں بولتا، تو پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے مثلاً آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں، جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی اشارہ کرتا ہے، آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ آگے ہو جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب آپ چھپ جاتے ہیں تو وہ بھی چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب پھر آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ اندر موجود ہوتا ہے، پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، اور آپ جب چپ ہوں اور وہ بول پڑے اور کہے کہ آگے بول، اب کیوں نہیں بولتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کے ساتھ کوئی بولنے والا اندر سے آواز دے دے کہ تو بول کیا چاہتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ آپ سے تنہائی میں کوئی ہم کلام ہو جائے، جبکہ وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، تو وہ کون تھا؟ یہاں سے رب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی میں وہ کون تھا جو آپ سے ہم کلام ہوا تھا؟ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس۔ انسان کہتا ہے کہ وہاں پر میرے سوا کوئی آدمی نہ تھا، تو وہ کون تھا جو مجھ سے بات کر گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ایک ایسا مقام آ جائے کہ جب آپ کو تقرب ہو جائے تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے ہی اپنے رب کو پہچانا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچاننے والے بنو۔ جیسے آپ کی آنکھ کوئی انسانی چہرہ دیکھتی ہے، آپ کو اسی آنکھ کے ذریعے نظر آئے گا اور دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، خیال میں اس کی بات آئے گی، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنہائی کے اندر آواز بھی آ جائے جسے دور کی آواز کہتے ہیں۔ تو راز یہ ہے کہ دور کی آواز بھی قریب سے آتی ہے۔ آ رہی ہے یہ دور سے آواز، جو ملا خاک میں بنا ہمراز۔ تو جب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ ہمراز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ خاک وہی ہے جس کو بو تراب سے نسبت ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب کون ہے۔
رب کا معنی ہے پالنے والا، تو آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کیا ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے رب کو پہچان کر بات بتائی ہے، اور یہ پہچان رکھنے والوں نے کہا ہے۔ اس لیے آپ کا اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو الگ، لیکن جتنا آپ کا عقیدہ ہے اتنا ہی اللہ ہے، اور عقیدہ آپ کے پاس ہے۔ جیسے کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے فرمایا ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ ایسا دعویٰ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کون ہو؟ کیا دونوں ایک ہیں اور یا دونوں دو ہیں؟ تو یہ بات اپنے آپ کو پہچاننے سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے آپ کی اپنی پہچان جو ہے یہ آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کر دے گی۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا۔ ساری پہچان اسی میں ہے۔ تو اللہ باہر کی بات نہیں ہے بلکہ اندر کی کہانی ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ تو اس کے مسافر کہیں دور پیدل نہیں جاتے کہ ہم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جا رہا تھا، راستے میں اسے درویش ملا اور پوچھا کہ کدھر چلے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو وہ درویش بولے کہ پیچھے جس کو چھوڑ آئے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کسی آگے کا نام نہیں ہے، اللہ پیچھے کا نام بھی ہے۔ جسے آپ چھوڑ آئے ہو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہو وہاں بھی اللہ ہے، تو اللہ اس شہر میں بھی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اور اس شہر کا نام بھی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ ساری آپ کے اپنے باطن کی بات ہے۔ اللہ کسی بھاگم دوڑ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ٹھہرنے کی بات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ٹھہرو اور اپنے آپ میں غوطہ لگاؤ۔ بس باہر جانے والی بات نہیں ہے بلکہ اندر جانے والی بات ہے۔ یہ اندر کا سفر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ سب سلامت رہو اور آخر میں دعا کرو، آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ عطا کیا ہوتی ہے؟ عطا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ کی پہنچ نہیں تھی، آپ کی رسائی نہیں تھی اور نہ آپ کی اس قسم کی عبادت تھی، مگر اس نے انعام کر دیا کہ آپ کا حق نہیں بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ عطا کو عطا کرنے والے کی اجازت کے مطابق استعمال کرنے سے عطا قائم ہو جاتی ہے۔ عطا امانت ہے، اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو، اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ نے اگر کسی کو فقیر نہیں بنایا اور اپنے آپ کو فقیر مشہور کر دے تو اس کی عبرت کا اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا اور آپ اس کا اظہار کرو تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات پر بڑی گرفت ہے، اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کر دیا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا خواب جو دیکھا نہیں اور بیان کر دیا یہ بہتان ہے، آپ پر عرفان بند ہو جائے گا۔ اس طرح انسان عطا سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عطا کا شکر ادا کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لو، اپنے گھر کو آسان کر لو۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی؟ جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے۔ زندگی میں عطا کیا ہے؟ جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کبھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اور کبھی ادھر ادھر۔ ساتھی کا بیہیویئر اور ساتھی کا خیال ایسا عمل بنتا ہے کہ آپ میں اعتماد کی فضا پیدا کر جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ آمین یا رب العالمین۔